السلام علیکم ناظرین، میں تسکین فاطمہ آج پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہمارے پروگرام کی 5ویں قسط میں میں ہمارے تیسرے امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے ایک واقعے کو آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ فرشتہ آسمان میں بیٹھا آہستہ آہستہ رو رہا تھا۔ آسمان کچھ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے چاروں طرف بادل ہوں جو اسے گھیرے ہوئے ہوں اور جو اسے چھپائے ہوئے ہوں۔ فرشتہ وہاں بیٹھا تھا اور نہ اسے دوسرے فرشتوں کی عبادت کی آواز سنائی دے رہی تھی اور نہ ہی کسی فرشتے کے قریب سے گزرنے کا اسے احساس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کر رہا تھا، وہ دن جو اب صرف ایک یاد بن کر رہ گئے تھے۔ وہ دن جب وہ دوسرے فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا اور خدا کے نور کی وجہ سے خوش و خرم رہا کرتا تھا اور آسمان میں سبحان اللہ کے ذکر سے لطف اٹھایا کرتا تھا۔ وہ اپنے ان دنوں کو یاد کر کے گریا کرتا تھا اور گریا کرتے کرتے اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ وہ بس اب سجدہ کرتا اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا۔ ایک دن وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کیا خدا نے مجھے بھلا دیا؟ کیا خدا میرے گناہوں کو نہیں بخشے گا؟ کیا وہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا؟ وہ اسی سوچ میں تھا کہ اچانک اس نے ایک آواز سنی جو کہ فرشتوں کے پروں کی آواز تھی۔ وہ خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ کیا فرشتے میرے پاس آ رہے ہیں؟ کیا خدا نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ ابھی اسی سوچ میں تھا کہ اسے جبرائیل کی خوشبو محسوس ہوئی۔ جبرائیل آگے آگے تھے اور باقی فرشتے ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ اس کا دل فرشتوں سے ملنے کے لیے بے چین تھا اور وہ جبرائیل کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، اسی لیے اس نے بلند آواز میں کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ جبرائیل نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ نبی خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر، تاکہ ان کو ان کے نواسے کی ولادت کی مبارکباد پیش کر سکوں، اور کیا تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے؟ جبرائیل نے اس سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور سوچنے لگا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سب سے زیادہ چاہتا ہے اور اگر وہ چاہیں تو خدا مجھے معاف کر سکتا ہے۔ سوچنے کے بعد اس نے بلند آواز میں کہا کہ ہاں میں چلوں گا۔ پھر جبرائیل، پطرس اور باقی کے فرشتے شہر مدینہ پہنچے۔ علی و فاطمہ کے گھر کے میزبان پیغمبر تھے۔ وہ وہاں پہنچے، اجازت لی اور گھر میں داخل ہوئے۔ پیغمبر ایک کمرے میں تشریف فرما تھے اور کافی خوش تھے۔ ان کے سامنے ایک گہوارہ رکھا تھا اور گہوارے میں ایک بچہ لیٹا تھا جسے وہ دیکھ کر ہنستے تھے، اور ان کی مسکراہٹ نے ان کے چہرے کو اور پر رونق بنا دیا تھا۔ فرشتے ان کے قریب گئے، انہیں بچے کی ولادت کی مبارکباد پیش کری اور کچھ دیر ان کی خدمت میں گزارنے کے بعد جبرائیل نے ان سے کہا کہ رسول خدا، یہ پطرس ہے جو خدا کا فرشتہ ہے اور اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہے اور یہ اپنی غلطی پہ شرمندہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو خدا اسے معاف کر دے گا۔ پیغمبر جبرائیل کی باتوں کو سن رہے تھے اور پطرس کی نگاہیں پیغمبر کے چہرے اور ہونٹوں پر تھی کہ پیغمبر اب کیا کہتے ہیں۔ پیغمبر نے ہاتھوں سے پطرس کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ پطرس پیغمبر کے قریب گیا اور پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل پاک ہے تو یقیناً خدا تمہیں بخش دے گا اور یہ بچہ تمہارے بیمار دل کو شفا یاب کر دے گا۔ تم حسین کے گہوارے سے خود کو مس کر لو۔ پطرس کچھ دیر خاموش رہا اور سوچنے لگا، یہ بچہ میری نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ جلد ہی یہ خیال اس نے اپنے ذہن سے نکال دیا اور پھر وہ سوچنے لگا کہ سارے فرشتے اس بچے سے ملنے آئے ہیں، کیا یہ مجھے نجات دلوا سکتا ہے؟
یہ سوچتے ہوئے وہ گہوارے کے قریب گیا، بچے کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا، کتنا خوبصورت بچہ ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے چاند کے ٹکڑے کو لا کر گہوارے میں رکھ دیا ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو جھولے سے مس کیا اور پھر اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوا، جس نور کی وجہ سے اس کا دل شفایاب ہو گیا، اور اب پھر وہ وہی پہلے جیسا فرشتہ بن گیا جو آسمان میں سبحان اللہ کے ذکر سے لطف اٹھایا کرتا تھا۔ پھر فطرس نے اپنے سر کو بلند کیا، وہ کافی خوش تھا اور بچے کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ پھر جبرائیل، فطرس اور باقی کے فرشتے آسمان کی طرف اڑنے لگے، اور فطرس یہ کہتے ہوئے اڑنے لگا کہ اب مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ ناظرین، یہ واقعہ یقیناً آپ سبھی کا سنا ہوا ہے، اور اس سے ہمیں یہی جاننے کو ملتا ہے کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے فطرس کے گناہ کو خدا سے بخشوایا، اسی طرح اگر ہم سب بھی سچے دلوں سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور اس کی معافی خدا سے طلب کرے امام حسین علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر، تو یقیناً ہم سب کی شفاعت امام حسین علیہ السلام ہی کروائیں گے، اور اب تک لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کی شفاعت کا وسیلہ خود امام حسین علیہ السلام ہے۔ ایسے ہی اور واقعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ ابھی مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔